رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ جمعہ کی نماز کا آغاز ہجرت نبوی سے پہلے ہوا۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا تو انصار مدینہ نے دیکھا کہ یہودی ہفتہ اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورہ سے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مختص کیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ اس جمعہ میں 40 افراد شریک تھے۔ اسی اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا گیا۔ جمعہ کی فرضیت کے بعد پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں پڑھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ بستی بنو سالم بن عوف میں پڑھایا۔ بعد میں اسی مقام پر مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ نماز جمعہ کی کل 14 رکعتیں ہیں۔ 4 سنتیں مؤکدہ رکعتیں جو جمعہ کی اذان اور خطبہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ نماز جمعہ میں 2 فرض رکعتیں باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ فرض رکعتوں کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ، پھر 2 سنتیں مؤکدہ اور 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ نہ پڑھی جائے تو اس کی قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی جمعہ کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور یہ وہ اذان ہے جو آج کل دوسری اذان کہلاتی ہے، یعنی جو اذان مؤذن امام کے سامنے کھڑا ہو کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مجمع بڑھ گیا تو ایک اور اذان کی ضرورت محسوس کی گئی، جس کے لیے انہوں نے زورا نامی مقام سے اذان دینے کا حکم دیا، اور یہ وہ اذان ہے جو آج کل جمعہ کی پہلی اذان کہلاتی ہے۔ اس کو حدیث میں تیسری اذان کہا گیا، اس لیے کہ جمعہ کی نماز میں ایک اذان اور ایک اقامت پہلے سے تھی، تو اس اعتبار سے یہ تیسری اذان ہوئی۔ بہرحال یہ آج کل کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی اذان ہے، اور اس پر صحابہ میں سے کسی نے کوئی اشکال نہیں کیا۔ اس طرح اس اذان پر امت کا اجماع ہو گیا۔